حیات کا مطلب ہے کوڈ آف لائف، زندہ رہنے کا طریقہ، زندہ رہنے کے طریقوں کا مجموعہ، زندگی کے اسلوب کا پورا خزانہ. سو لیٹ می سے دس لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہ قرآن آپ کو زندہ رہنے کے طریقے بتاتا ہے. زندگی سے محبت کرنی چاہیے، اپنی زندگی میں سے بھی محبت کبھی نہیں نکالنی چاہیے، اپنے آپ سے محبت نہیں نکالنی چاہیے، خاندان سے محبت کرنی چاہیے، اپنے رشتوں سے محبت کرنی چاہیے، اور اپنے لوگوں سے بھی محبت کرنی چاہیے. جس طرح آپ کی زندگی بڑی قیمتی ہے، ہر آدمی کی زندگی بڑی قیمتی ہے، ہر آدمی کی زندگی سے محبت کرنی چاہیے. اور یہاں جو ارشاد ہوا وہ اس طرح سے ہے کہ یہ جہاد کس طرح سے کرنا ہے. دو جہاد اس آیت میں ان کا ذکر آ گیا، دو قسمیں. پہلا، اپنی جانوں سے جہاد کرو. جب اسلام پکارے، حرمت رسول پکارے، قرآن پکارے، قوم پکارے، وطن پکارو، جان نچھاور کر دو. یہ مہنگا سودا نہیں ہوگا. اور دوسرا، اپنے مال سے جہاد کرو. دس از ویری امپورٹنٹ. میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ یقین کیجئے جس معاشی انقلاب کی بات اللہ رب العزت کی قرآن کرتی ہے، دنیا کے کسی ڈاکیومنٹ میں اتنا بڑا معاشی انقلاب انسانوں کے لیے موجود نہیں ہے. کوئی ایسا حوالہ انسانی تعلقات کا نہیں آیا جہاں اللہ رب العزت نے یہ نہ ارشاد فرما دیا ہو کہ جو اپنے سے کمتر ہیں ان کا خیال رکھو، جو غریب ہیں ان کی طرف اپنے خزانوں کا رخ کرو، جو کمزور رہ گئے ان کا دھیان کرو، جو دستگیری کے قابل ہیں ان کی دلجوئی کرو. اس مضمون کو اس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جب جہاد بالمال کی بات آتی ہے تو وہ مال پیسے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ مال روٹی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ مال علم بھی ہو سکتا ہے، اور وہ مال کردار بھی ہو سکتا ہے، اور اچھے اعمال بھی ہو سکتے ہیں. اچھے اعمال ہیں لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اچھے اعمال کا مظاہرہ کریں، لوگ خود متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے. لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے نہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے میں نے مالک کو راضی کرنا ہے، یہ کام کرنا شروع کر دیں، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت خود بخود پیدا ہو جائے گی. وہ مالک ہے، مسخر القلوب ہے، وہ تسخیر کر دے گا لوگوں کے دلوں کو آپ کے لیے. شرط یہ ہے ریا نہ ہو، ہڈن ایجنڈا نہ ہو، انسانیت کے لیے جو اللہ رب العزت کا حکم ہے اس پہ عمل درآمد نیت ہو. اسی سبجیکٹ کے اوپر سورہ الانعام ورس نمبر 165 میں نے کہا تھا کہ آگے ایک اور علمی نقطہ آتا ہے. ورس نمبر 165 سورہ الانعام کا جو حصہ میں نے منتخب کیا آج کی گفتگو کے لیے، اس کے اندر وہ علمی نقطہ آ گیا. اللہ رب العزت کا ارشاد ہوا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلَائِفُ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ. اس کو ترجمہ اس طرح سے، It is he who hath made you the inheritors. خلیفہ کا ترجمہ ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا نائب بنا دیا ہے. میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ نائب ہم کہاں سے لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایڈمنسٹریٹر بنا دیا ہے، ہمیں وارث بنا دیا ہے، ہمیں جانشین بنا دیا ہے، اور ہمیں بعد میں آنے والے سکسیسرز. یہ سارا جو انگلش ترجمہ ہے وہ اس طرح سے ہے، لغات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا It is he who hath made you the inheritors وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلَائِفُ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. اور آپ میں سے He had raised you in ranks. کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نے دوسرے کے اوپر فضیلت دے دی ہے، ایک بڑا رینک دے دیا ہے. اب وہ حکمت والی بات جو ہے وہ یہاں آنے لگی ہے، اور پھر میں علمی نقطے کی طرف بھی ضرور جاؤں گا. Some above others, that he may try you in the gifts of hath given you, for thy Lord is quick in punishment, yet he is indeed often forgiving
and merciful. یہ گفٹس اللہ رب العزت نے جو آپ کو دیے ہیں اس کے ساتھ ارشاد کیا فرما دیا ہے کہ میں سزا دینے میں بھی دیر نہیں کرتا. جن کو انعام دیے ہیں، جن کو فضیلتیں دی ہیں، جن کے درجات بلند کر دیے ہیں، ان کے لیے کہا میں سریع العقاب ہوں، میں سزا دینے میں، بدلہ دینے میں بھی دیر نہیں کرتا. علمی نقطہ اس میں سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ خلیفہ کا درست کانسیپٹ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ جن کو زمین میں خلیفہ بنایا گیا اس کا مطلب کیا ہے، اور کیا خلیفہ کا وہی ایک مذہبی کانسیپٹ ہم جو لوگ لیتے ہیں اس حد تک کہ جناب جو مسلمانوں کا سربراہ ہے وہ خلیفۃ المسلمین ہو گیا، اس سے آگے جاتی ہے اس کی تفہیم، اس سے آگے جاتا ہے اس کا مضمون، اس سے آگے جاتے ہیں اس کے معنی. اور معنی اس طرح سے ہیں. پہلا یہ ہے کہ وزیجرنٹ ایک لفظ ہے لیٹن کا جس کا مطلب ہے ڈیپٹی ایڈمنسٹریٹر. ڈیپٹی ایڈمنسٹریٹر کہ جو پوری یونیورس کو چلانے والا ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹر ہے. سورج، چاند، ستارے، زمینیں، کہکشائیں، دنیایں، یہ ساری کی ساری ایک ایڈمنسٹریشن میں. ایسے نہیں ہے کہ جس کی مرضی ہو کوئی ادھر نکل گیا اور شام والا کہے میں نے آج نہیں نکلنا، میں نے کل صبح نکلنا، اور صبح والا کہے میں نے رات لمبی کرنی ہے. کسی کو اختیار نہیں ہے. پوری کائنات میں سارے نظام کو there is a complete balance. اور بیلنس آپ یاد رکھیے بیلنسنگ فورس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. آپ دیکھتے ہیں بہت زور سے پتھر مار رہے ہوتے ہیں، فٹ بال میچ کے بعد بوتلیں چل رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر، سڑک کے گند اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں. جو ہی پولیس آتی ہے بیلنسنگ فورس آئی، ایک ٹیئر گیس ہوئی، سیٹل ہو گیا. بیلنسنگ فورس بہت ضروری ہے. رہ نہیں سکتا توازن جب تک بیلنسنگ فورس نہ ہو. یہ تو میں ایک واقعے، چھوٹے سے ایک واقعے کی بات کر رہا ہوں پولیسنگ کے حوالے سے اور اپنی شہری جو ہماری زندگی کے تجربات ہیں ان کے حوالے سے. اب اگر اتنی بڑی کائناتیں، اتنی بڑی دنیایں، اتنی بڑی کہکشائیں اور اتنے بڑے سیارے اور ستارے، ان سب کو بیلنس رکھنا ہے تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی طاقتور فورس کی ضرورت ہے جو ان سب کو بیلنس رکھے. اور دھاگے سے باندھے ہوا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو بتائیں رسیاں نہیں ہیں، ان کے ساتھ لیور نہیں لگے ہوئے کہ چاند یوں جائے گا اور ساتھ لیور ہے اس کو گھما رہا ہے. سائیکل کا پہیہ گھوم جاتا ہے، موٹر سائیکل گھومتا ہے، ٹریکٹر کا بڑا بھی اور چھوٹا بھی پہیہ گھوم جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. بیلنسنگ فورس ہے. اور وہ بیلنسنگ فورس کیا ہے؟ وہ ایسے کیڑے بھی پیدا کرتی رہتی ہے جو دوسرے کیڑوں کو کھاتے ہیں تاکہ ان کیڑوں کی بہتات نہ ہو جائے جو انسانوں کے لیے مضر ہیں. اس نے ٹائم طے کیا ہوا ہے. جب اڑنے والی بلائیں تھیں اور ڈائنوسارز تھے جن کے اب ہمارے پاس انجر پنجر موجود ہیں دنیا کے اندر، اس وقت اگر ہم ہوتے تو کدھر چھپتے، کہاں جاتے؟ کوئی بلڈنگ ان کو روک سکتی تھی؟ کوئی خیمہ ان کے سامنے رکاوٹ ڈال سکتا تھا؟ بیلنس آف نیچر. سیدنا آدم کو باغ عدن سے زمین پر بھیجنے سے پہلے بلاؤں کا صفایا ہو گیا. ایسی رہیں جن پہ انسان حاوی ہے اور اس کو درجہ کیا دیا؟ اشرف المخلوقات. ساری مخلوقات میں سے تم پریفریبل ہو، طاقتور ہو. اتنا بڑا شیر ہوتا ہے، اتنی سی ڈنڈی والا آدمی اس کو نچاتا ہے. اتنا بڑا ہاتھی ہے، بغیر نکیل کے اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے، جہاز اڑاتا ہے، سمندروں کو مسخر کرتا ہے، طاقت کے ساتھ زمین کے آربٹ سے باہر نکل گیا. اس کی بھی پیشن گوئی اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے کی تھی، راکٹ کی بھی. وہ سائنس بھی موجود ہے قرآن میں، کبھی اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے آپ کے ساتھ. لیکن یہ کیا ہے؟ بیلنسنگ فورس. اس کو قرآن رب المشرقین و رب المغربین کہتا ہے. اس کو قرآن حکیم اللہ رب العزت کے نام سے متعارف کرواتا ہے ہمارے ساتھ. اور کیسے متعارف کراتا ہے؟ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کے ذریعے سے. اور اس نے ہمیں بھیجا ہے اپنا وارث بنا کے، ہمیں بھیجا ہے اپنا جانشین بنا کے، ہمیں بھیجا ہے بعد میں آنے والا بنا کے، اور ہمیں بھیجا ہے ڈیپٹی ایڈمنسٹریٹر بنا کے. اس لیے جو زمین پہ پھیلتے ہیں، مچلتے ہیں، اکڑتے ہیں، دوسروں کو کچلتے ہیں، مسلتے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے
کہ وہ صرف بعد میں آنے والے ہیں، ان سے پہلے بھی